الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج تفسیری خلاصے کی ابتدا سورہ یاسین سے ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن یعنی قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانی دل جس طریقے پر انسانی زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اسی طریقے پر آخرت کا عقیدہ ایمانی زندگی کا آئینہ دار ہے۔ گویا انسانی زندگی کی پہچان انسانی دل کی حرکت ہے، اور ایمانی زندگی کی پہچان آخرت کے عقیدے کی قوت اور طاقت ہے۔ اور آخرت کے عقیدے کو اس صورت کے اندر بڑے ہی شرح و بسط کے ساتھ اور مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اس صورت کو قلب القرآن یعنی پورے قرآن کریم کا دل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ اللہ میں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی کی اس تمنا کو پورا کر دیں۔ سورہ یاسین کی ابتدا قرآن کریم کی حکمتوں سے ہو رہی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اللہ دے رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم مکے والوں کو ڈرانے کے لیے اور دنیا جہان کے انسانوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن کریم سے استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے من گھڑت عقائد اور اپنی خود ساختہ پابندیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا پابند بنا لیا ہے کہ ان کی مثال ایسی بن چکی ہے جس طریقے پر کسی شخص کے گلے کے اندر توق ڈال دیے جائیں اور بیڑیاں ڈال دی جائیں، اور توق اتنے ڈال دیے جائیں اس طریقے پر کہ وہ ان کی ٹھوڑی تک پہنچ جائیں اور وہ نیچے کو جھک کر کے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ تو یہ لوگ بھی اپنی خود ساختہ پابندیوں کے پیش نظر ایسے پابند ہو چکے ہیں کہ نیچے کو جھانکنے کی اور راستہ دیکھنے کی ان کے پاس کوئی مہلت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری مثال قرآن کریم نے قرآن کریم سے استفادہ نہ کرنے والوں کی یہ دی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یا پھر ایسا انسان ہو جس کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی جائے، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی جائے، وہ نقل و حرکت کے قابل بھی نہ رہے اور آگے پیچھے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اسی طریقے پر یہ باطل پرست افراد آگے پیچھے دیکھنے کے قابل نہیں، لہذا راہ راست کو دیکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان کے لیے برابر ہے، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آگے قرآن کریم نے یہ بتایا کہ قرآن کریم سے استفادہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے اندر اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہو، اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہوں، ایسے افراد ہی ہیں جو کہ اللہ کے قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ موت و حیات اللہ فرماتے ہیں ہمارے دست قدرت میں ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کے تمام اعمال کو نامہ اعمال کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے، ایک بستی کی بات کی ہے، انطاکیہ بستی کے رہنے والوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ وہاں پر اللہ کا پیغام دینے والے دو افراد وہاں پر پہنچے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، توحید کا پیغام لے کر کے وہاں پہنچے تھے۔ جب شہر میں داخل ہونے لگے تو ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی جنہیں حبیب نجار کہا جاتا ہے۔ بیمار پڑے ہوئے تھے، جذام کے مرض کے اندر مبتلا تھے، گاؤں والوں نے انہیں لا علاج سمجھ کر کے باہر پھینکا ہوا تھا۔ جب یہ اللہ والے وہاں پر داخل ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بتائیے میری بیماری کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اگر اللہ کو مان لو، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو تو اللہ کے لیے بیماری کو ختم کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے دعا مانگ دی، اللہ نے جذام کی بیماری سے اس شخص کو نجات عطا فرما دی اور وہ چنگا بھلا اور تندرست ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کا جو نقصان ہوا تھا اس بیماری کے اندر وہ نقصان بھی ان کو پورا کر دیا۔ بہر صورت اللہ والے آگے بڑھ گئے،
جب شہر میں پہنچ گئے اور وہاں لوگوں کو جا کر کے انہوں نے توحید کی دعوت دی تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے، ان پر اعتراضات کرنے لگ گئے، انہیں مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہی اعتراضات کیے جو ہر دور کا باطل گھسے پٹے اعتراضات اللہ والوں پر کیا کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ نے کوئی قرآن کوئی کتاب نہیں اتاری ہے، کوئی پیغام نہیں اتارا ہے، ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹے لوگ ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ کہنے لگے کہ ہم جھوٹے نہیں، ہم تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہنے لگے اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں مار مار کے سنسار کر دیں گے، تمہاری نحوست نے ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا، ہمیں قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی منحوس لوگ ہو، تمہاری وجہ سے یہ ساری ہم پر مصائب اور تکلیفیں آ رہی ہیں۔ بالکل ایسا سمجھ لیجئے جیسے آج ہم نے دینداروں کو اور اللہ والوں کو اپنی مشکلات کی جڑ سمجھا ہوا ہے اور بنیاد سمجھا ہوا ہے۔ ہر دور کے باطل کا یہ انداز ہوا کرتا ہے۔ بارصورت اللہ والوں نے بتایا کہ دیکھو یہ نحوست تمہاری ہے اس لیے کہ تمہیں جب اللہ کا پیغام دیا گیا تم نے تسلیم نہ کیا اور مانا نہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہاری بدعملی کی نحوست تم پر مسلط ہو رہی ہے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو وہ حبیب نجار جو گاؤں کے کنارے پر آباد تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ میری قوم اللہ والوں کو مارنے پر تلی ہوئی ہے تو یہ دوڑے ہوئے آئے، ان کی حمایت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ہر قسم کی جکڑ بندیاں اور سیاسی اور قومی اور لسانی ہر قسم کی رشتہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ والوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اور بھرے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، میری قوم ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی مال نہیں مانگتے، کوئی پیسہ نہیں مانگتے، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، میں اپنے رب کی عبادت کیوں نہ کروں، اس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ اتخذ من دونه آلہہ، اس طریقے پر یہ بیان کرتے رہے اور ان لوگوں کو بتاتے رہے اور کہنے لگے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں رب پر ایمان لے آیا لہذا توجہ سے سن لو۔ جب انہوں نے ایمان لانے کی بات کی تو قوم ان پر پل پڑی اور پہلے ان کو قتل کیا اور شہید کیا گیا۔ یہ شہید ہوتے ہوتے اللہ نے انہیں جنت کا مقام دکھا دیا اور جنت کو دیکھتے دیکھتے کہنے لگے قیل ادخل الجنہ، جب ان سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو کہنے لگے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ ایمان لانے کے نتیجے میں اور اللہ والوں کی حمایت کرنے کے نتیجے میں میرے رب نے مجھے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے اور میرے رب نے کیسے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں دیکھو اب اس کے بعد کیا ہوا، ان لوگوں نے دوسرے دو پیغامبر اور دوسرے دو قاصدوں کو بھی شہید کر ڈالا۔ اس طریقے پر تین اللہ والے جو ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے ان کے یہ قاتل قرار پا گئے۔ جب اللہ رب العزت نے جب ان کی بدعملی کی اس انتہا کو دیکھا تو اللہ نے انہیں بھی تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ فرماتے تباہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ہمیں کوئی لمبے چوڑے جتن نہیں کرنے پڑے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہمیں آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارنے پڑے۔ وما كنا منزلین، ہم نے اتار کے کرنا ہی کیا تھا۔ ان كانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ہم نے تو صرف ایک چیخ ان پر مسلط کر دی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ فصیل پناہ پر کھڑے ہو کر ایک آواز لگا دیں۔ وہ اتنی بڑی مخلوق اور ان کی آواز کی دہشت نے ان لوگوں کے کلیجے پھاڑ کر کے رکھ دیے اور وہ لوگ ٹھنڈے ہو کر کے رہ گئے۔ یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، اللہ فرماتے ہیں کیسا افسوس ہے ان بندوں پر کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑانے پر تل جاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ پہلی کتنی قومیں تباہ ہو چکی ہیں اور وہ لوٹ کر کے نہیں آ رہی ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اس کے بعد اللہ نے دلائل پیش فرمائے ہیں کہ زمین مردہ زمین کو دیکھ لو، بارش برستی ہے، زمین لہلہانے لگ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رات اور دن کو اللہ لاتے اور لے جاتے ہیں، رات کی کھال اتارتے ہیں تو
دن کی روشنی نکل آتی ہے اور دن کی کھال ادھیڑتے ہیں تو رات کا اندھیرا سامنے آ جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، چاند اور سورج اپنے نظام کے تحت اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں۔ نہ چاند آگے بڑھ کر نظام شمسی کو مختل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی سورج آگے بڑھ کر کے اللہ کے نظام کے اندر کسی قسم کی رخنہ اندازی پیدا کرتا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں دوسری دلیل ہماری یہ بھی دیکھ لو کہ کشتیوں کو ہم پانی پر تیرا رہے ہیں، حالانکہ پانی میں چیزیں ڈوب جایا کرتی ہیں، لیکن ہم نے نظام ایسا بنا دیا کہ اس نظام کے تحت کشتیاں پانی پر تیرتی چلی جاتی ہیں اور اس سے لوگوں کے اپنے مفادات حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی اور اللہ رب العزت نے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی اور بے ایمانوں اور کافروں کا انداز بھی بتایا کہ وہ غریبوں مسکینوں کو دینے کی بجائے کیا کہتے ہیں، دیکھو جی اگر اللہ کو منظور ہوتا غریبوں کو دینا تو اللہ خود نہیں دے سکتے تھے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتے تو ان کو کھلا دیتے نا، ہم کیوں ان کو کھلائیں جب اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس انداز پر یہ لوگ گمراہی میں پڑے رہے اور قیامت کا مطالبہ کرتے رہے۔ انہیں بتا دیجیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورج پھونکا جائے گا اور یہ قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف پھسلتے چلے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ جب قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، ہمیں قبروں سے کس نے نکال ڈالا؟ پھر انہیں خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، کہیں گے هذا ما وعد الرحمن، یہ تو رحمان نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا، وصدق المرسلون، اور دنیا میں انبیاء کی بات جو انبیاء ہمیں کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، یہ برحق اور سچی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، ایک ہی چیخ ہوگی جس کے نتیجے میں سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن بے رحم احتساب کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اور کسی قسم کا ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، جنت والے جنت کے اندر مزے لوٹ رہے ہوں گے، وہ اپنی بیگمات کے ساتھ مسحریوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھل کھا رہے ہوں گے، جو چیز انہیں درکار ہوگی مانگ رہے ہوں گے اور انہیں عطا کی جا رہی ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلامیاں دی جا رہی ہوں گی۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہا جائے گا ارے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم سے وعدہ لے رکھا تھا کہ شیطان کی تابعداری نہ کرنا، میری عبادت کرنا، لیکن تم باز نہ آئے، جس کے نتیجے کے اندر تمہیں آج جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ آج تمہارے منہ پر ٹھپے لگ جائیں گے، تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے، تمہارے پاؤں باتیں کریں گے، تمہارے اعضاء بتائیں گے کہ تم نے جو کرتوت کر رکھے ہوں گے۔ اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ان کی بینائی سلب کر کے رکھ دیتے، ان کے چہرے مسخ کر کے رکھ دیتے، یہ چلنے کے قابل بھی نہ رہتے۔ اور یاد رکھیے اللہ کا نظام ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جسے بڑی عمر عطا کرتے ہیں تو اسے طبی حالت میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، بچوں والی باتیں بوڑھوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے کہ یہ کوئی شعر و شاعری نہیں، شاعرانہ بڑھ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو زندہ ہیں اور کافروں پر اللہ کا قول ثابت ہو کر کے رہ جائے۔ ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے وہ بتا دیا ہے، اس کو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، یہ غور نہیں کرتے ہم نے کتنے چوپائے جانور ان کے لیے پیدا کر رکھے ہیں، یہ اس کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ وذللناها لهم، پھر وہ جانور ان کے لیے ہم نے تابع کر رکھے ہیں۔ فمنها ركوبهم ومنها یاکلون، ان پر سواریاں بھی کرتے ہیں اور ان سے گوشت بھی انہیں ملتا ہے کھانے کے لیے۔ ولهم فيها منافع ومشارب افلا یشکرون، اس کے بعد قرآن کریم نے ایک واقعے کو بیان فرمایا۔ عاص بن وائل بہت بڑا شیطان قسم کا انسان تھا، اللہ کے نبی کا بڑا مخالف اور دعوت حق کا بڑا دشمن تھا، قرآن کریم کا بڑا مخالف تھا۔ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبرستان سے گزرا، وہاں بوسیدہ ہڈیاں نظر آئیں، ایک ہڈی کو اٹھا لیا، کہنے لگا آؤ ذرا آج محمد علیہ السلام کا کچھ مذاق اڑا لیتے ہیں۔ وہ بوسیدہ ہڈی لے کر کے آیا اور انگلیوں میں لے کر ہاتھ میں لے کر کے یوں مسل کر کے رکھ دی اور مسل کر اسے مٹی بنا کر اور پھونک مار کر کے اڑا دیا اور کہنے لگا کہ یا محمد من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا؟ رب نے فرمایا
کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس اللہ نے ان ہڈیوں کو پہلے پیدا کیا تھا اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی ناممکن اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے جواب دینے کا ایک انداز تو یہ اختیار فرمایا کہ انسان ذرا غور کرے کہ پیدا ہونے سے پہلے یہ انسان کیا تھا۔ یہ انسان خوراک کی شکل کے اندر تھا، اور خوراک بننے سے پہلے یہ انسان کیا تھا؟ یہ انسان پانی کی لہروں کے اندر اور فضا کے اندر، ہوا کے اندر، زمین کی پنہائیوں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس انسان کو درختوں پودوں کے ذریعے اللہ نے اس کا را میٹیریل اور اس کا خام مادہ نکالا اور اسے نطفے کی شکل دیا، اور نطفے کی شکل دے کر انسان کو پیدا کر دیا۔ اللہ کہتے بندے پہلے بھی تیرے اجزاء بکھرے ہوئے تھے، میں نے جمع کر کے تجھے انسان بنایا ہے۔ اب انسان بننے کے بعد مرے گا، اور مرنے کے بعد تیرے اجزاء بکھر جائیں گے، تیری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تیرا گوشت پیوندے خاک ہو جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے تیرے اجزاء کو جمع کیا تھا، ایسے دوبارہ بھی تیرے اجزاء جمع کر کے پھر انسان بنا لوں گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے کہ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور دوسری دلیل قرآن نے یہ پیش فرمائی کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے، سنو ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ جب آسمان و زمین کو پیدا کرنا، اتنی بڑی مخلوق کو بنا لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو انسان جیسی چھوٹی سی مخلوق کا دوبارہ بنا دینا کون سا ناممکن اور کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو بتا دیجئے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کو کتنی لیبارٹیاں درکار ہوں گی، اور کتنے آپریٹرز درکار ہوں گے، اور کتنے اللہ کو انتظامات کرنے پڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں تو ایک حکم دیا کرتا ہوں کہ وجود میں آ جاؤ تو چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو وہ ذات بڑی پاک ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر پوری دنیا کا نظام ہے، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اور ابتدا کے اندر فرشتوں کا تذکرہ فرشتوں کے عقیدے کو ثابت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کی صفات بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ان میں ایک صفت اللہ کے دربار میں قطار اندر قطار حاضری ہے۔ قطار صافات کے نام سے موسوم کیا ہے، فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ پھر یہ بادلوں کو جھڑک کر کے چلاتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، سنو تمہارا رب کوشش بھی کرتا، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ان سے پوچھئے کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا کہ جن چیزوں کو ہم نے پیدا کر رکھا ہے ان کا بنانا مشکل ہے۔ بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن ظالم جمع ہو جائیں گے، اور ان ظالموں کو جمع کر کے کہا جائے گا قفوہم انہم مسئولون، ٹھہرو ذرا انہیں کھڑا کر دو یہاں پر، ان سے سوال جواب کیے جائیں گے۔ لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ اس طریقے پر اللہ قیامت کے دن کا منظر ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ایک عجیب منظر ذکر کیا۔ دو دوست تھے جو دنیا کے اندر اکٹھے رہتے تھے، ایک ایمان والا تھا، ایک بے ایمان اور کافر تھا۔ قیامت کا دن ہوا، اور قیامت کے دن ایمان والا جنت میں چلا گیا۔ اب جنت میں جانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بھائی بات کیا ہے؟ وہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تم آخرت کا عقیدہ رکھتے ہو، کیا تم مانتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے؟ تو وہ مجھے اس قسم کی باتیں کہہ کے میرے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ قال هل انتم مطلعون، اللہ فرمائیں گے تم دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو فطلع فرآه في سواء الجحیم، وہ جھانک کر کے دیکھے گا تو جہنم کی تہ کے اندر وہ نظر آئے گا، جل رہا ہوگا اور ہائے بائے کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ تو یہ اللہ والا جو جنت کے اندر ہوگا اس جہنمی کافر کو خطاب کر کے کہے گا کہ دیکھ لو تم تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا، دنیا کے اندر مجھے میرے عقیدے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا انعام نہ ہوتا، میرے رب کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تیری طرح آج میں بھی
فرشتوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہوتا اور میں بھی جہنم کے اندر جل رہا ہوتا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر عطا فرمائی جانے والی اولاد حضرت اسماعیل و اسحاق کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت الیاس کا تذکرہ کیا، پھر حضرت لوط کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے یہ بتا دیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان حضرات کے تذکرے سے اللہ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ماننے والے کامیاب ہیں، نہ ماننے والے ناکام و نامراد ہیں۔ ماننے والوں پر اللہ کی عطا اور اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں پر اللہ کی سزا اور اللہ کا عذاب اترا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بڑے ہی منفرد انداز میں کیا۔ اذا ابق الى الفلك المشحون، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا تو یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب چونکہ عذاب تو آ ہی رہا ہے، لہذا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میرے یہاں رہنے کا کیا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے۔ جب وہاں سے نکل گئے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ چاہتے تھے کہ یہ انتظار کرتے اور انہیں اللہ کا حکم ملتا تب یہ یہاں سے روانہ ہوتے، لیکن پہلے روانہ ہو گئے تھے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، ایک کشتی میں پہنچ گئے، کشتی پہلے سے بھری ہوئی تھی، لیکن کشتی والوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے کہا آئیے ہماری کشتی میں سوار ہو جائیے۔ جب کشتی چلنے لگی تو ڈاماڈول ہونے لگی اور غرق ہونے کے قریب ہو گئی۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کا نافرمان کشتی کے اندر بیٹھ جائے تو کشتی ڈاماڈول ہونے لگ جاتی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم میں کون ہے جس نے اپنے آقا کا انکار کر رکھا ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی میں ہی ہوں، اپنے آقا کی بات سے پہلے نکل آیا ہوں، لہذا مجھے یہ آپ سمندر کے اندر پھینک دیجئے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، آپ تو بڑے بزرگ انسان ہیں، بڑے اللہ والے آدمی نظر آ رہے ہیں، آپ کو ہم کیسے ڈال سکتے ہیں، چلو قرآن دازی کر لیتے ہیں۔ قرآن دازی کی گئی، جب بھی قرآن نکلتا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ انہوں نے قرآن دازی کی، تینوں مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں ہی مجرم ہوں، مجھے ڈال دو پانی کے اندر۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، ادھر سے مچھلی آ گئی، فالتقمه الحوت وهو ملیم، مچھلی آ گئی۔ مچھلی کو اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لے، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن جانے کے بعد بھی اتنی تکلیف میں، اتنی مشقت میں اور اتنی پریشانی کے اندر بھی اللہ کو فراموش نہیں کیا۔ فلولا انه كان من المسبحين، حضرت یونس علیہ السلام وہاں بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف رہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے اندر لگے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے تھے۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، انہیں نکال کر کے ہم نے باہر ڈال دیا اور ان پر ایک درخت اگا دیا، اور اس طریقے پر آگے پھر انہیں دوبارہ ہم نے دوسری قوم کی طرف نبی بنا کر کے مبعوث فرما دیا۔ پھر اللہ نے توحید کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں ہونے کا، اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح، ام خلقنا الملائکۃ اناسا وهم شاہدون، کیا فرشتوں کو جب ہم لڑکیاں بنا رہے تھے تو یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں الا انہم من افکہم لا یقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، اس کے بعد اللہ نے بتایا ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، یاد رکھیے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اپنے مرسل، اپنے رسولوں کی مدد کر کے رہیں گے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، اور ہمارا لشکر ہی غالب آ کر کے رہے گا۔ فتول عنہم حتی حین، لہذا آپ ان سے روگردانی کر لیجئے۔ وابصرہم فسوف یبصرون، آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی نہ بچاؤ، جب یہ عذاب اترتا ہے تو پھر بدترین انجام ہوا کرتا ہے ان لوگوں کا جنہیں ڈرایا گیا ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی ساری تعریفیں اور اللہ کی ساری پاکی کا بیان ہے کہ وہ عزت والا رب ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو اللہ کے رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ صاد مکی سورت ہے، ابتدا میں قرآن کریم کی نصیحتوں کا تذکرہ اور پھر اس بات کا اعلان کہ کفار قرآن کریم کے جو انکار کر رہے ہیں دراصل ان کی ہٹ دھرمی اور تکبر کا شاخسانہ ہے۔ انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ پہلی قومیں تباہ ہو چکی ہیں اور ان کی تباہی کے دن بھی بڑے قریب آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت نوح قوم اور قوم عاد، قوم فرعون، ذو الاوتاد، سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان سب کا 2 سطروں کے اندر تذکرہ فرما کر کے کہہ دیا ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ سارے کے سارے لوگ وسائل سے تہی دامن نہیں تھے، دنیا کا عیش و عشرت انہیں حاصل
حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود کیوں تباہ ہوئے تھے؟ اس لیے کہ کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا تھا، فحق عقاب، تو میرا عذاب ان پر آ کر کے رہا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ شروع فرما دیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دی، اللہ نے بادشاہت بھی دی، اور اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، اور آزمائش میں کس طریقے پر ڈالا گیا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے انتظامات کر رکھے تھے۔ ان انتظامات کے اندر ایک انتظام یہ تھا کہ مخصوص وقت رکھا ہوا تھا اللہ کی عبادت کا، اس وقت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ تمام نمائندے دروازوں پر موجود رہتے تھے، اور کسی کو ایوب یا داؤد علیہ السلام کے پاس آنے نہیں دیتے تھے۔ کیا ہوا؟ اچانک دو آدمی دیوار پھلانگے، اس تصور المحراب دیوار پھلانگ کر کے اندر آ گئے، اور اندر آ کر کے داؤد علیہ السلام کے پاس انہوں نے مسئلہ پیش کر دیا کہ جناب والا ہم دو بھائی ہیں، ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور ایک کے پاس ایک ہی دمبی ہے، 99 والا اس سے بھی چھین رہا ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بڑا ظالم ہے، ظالمانہ مطالبہ کر رہا ہے، جب اس کے پاس 99 موجود ہیں تو اس بیچارے کی ایک کیوں چھین رہا ہے؟ ایک تو اس کے پاس رہنے دینی چاہیے تھی۔ اتنی بات ہوئی کہ اچانک ان فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آسمان پر چڑھتے چلے گئے۔ جیسے وہ آسمان پر چڑھنے لگے، پہلے تو دیوار پھلانگ کر کے آئے تھے اور داؤد علیہ السلام انہیں عام انسان سمجھ رہے تھے، جیسے آسمان پر چڑھنے لگے تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو تھا نہیں، ہر انسان اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ در حقیقت اللہ نے میری آزمائش کی ہے اور میرا امتحان لیا ہے، اور مجھے بتایا ہے کہ داؤد تو اپنے انتظامات پر مسرور ہے، اور تو نے انتظامات کر کے سمجھ رکھا ہے کہ تیرے انتظامات کو توڑ کر کوئی اندر نہیں آ سکتا، اللہ چاہیں تو اندر بھی داخل کر سکتے ہیں، اور تیرے انتظامات پر اعتماد کرنے کی بجائے صحیح معنی میں توکل تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اپنا جانشین دنیا کے اندر بنا رکھا ہے، اپنا خلیفہ تمہیں دنیا کے اندر بنا رکھا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے رہیے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر انہوں نے جو اللہ نے وسائل عطا فرما رکھے تھے، خاص طور پر گھوڑوں کا ایک بہت بڑا باڑا جس کے اندر بڑے عالی شان قسم کے گھوڑے پلے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرما رکھا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہوا کو ہم نے مسخر کیا ہوا تھا جو ان کے تخت کو اڑا کر کے لے جاتی تھی۔ گویا ہوائی سفر حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ کرتے اور اپنے پورے علاقے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ داؤد اللہ کے سلیمان اللہ کے نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے، لیکن انہوں نے چونکہ اللہ کے احکام کو پورا کیا تھا، لہذا وہ ہمارے خاص مقرب بندے بن گئے اور ان کا بہترین انجام ہم نے بنا دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والی بیماری اور ان کے صبر اور ثابت قدمی کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ ثابت قدمی کرنے والے کو ہم نے ان کی جتنے نقصانات ہوئے تھے وہ بھی واپس کر دیے، اور انہیں صحت اور شفا بھی ہم نے نصیب فرما دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام کے تذکرے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب۔ متقی انسانوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کے یہاں، جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، ایسی باغات ہیں جن کے دروازے چوپٹ کھلے ہوں گے ان کے لیے، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندهم قاصرات الطرف اطراب۔ ان کے لیے ان کے کھانے پینے اور خوراک کے بھی تمام انتظامات ہوں گے، اور ان کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا بھی مکمل نظام ہوگا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد ھذا وان للطاغین لشر مآب۔ پھر نافرمانوں کے بدترین انجام کو ذکر کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قصہ آدم و ابلیس کو ذکر فرمایا اور آخر میں باشگاف اعلان کرا دیا، قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے کہ میں قرآن سنا کر تم سے کسی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی تکلف کرنے والا بھی نہیں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن دنیا جہان کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ولتعلمن نبأه بعد حین، اگر آج تم نہیں مانتے ہو تو عن قریب تمہیں قرآن کریم کی خبروں کا علم ہو ہی جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے، اور الزمر جماعتوں کو کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن دو جماعتیں بن جائیں گی، ایک اچھے خیر کی جماعت ہوگی، ایک شر کی جماعت ہوگی۔ شر والوں کو جہنم کی طرف ٹولیاں بنا کے بھیجا جائے گا اور خیر والوں کو جنت کی طرف
طرف ان کے اعزاز و استقبال کے ساتھ انہیں ان کی جماعتیں بنا کر کے روانہ کیا جائے گا۔ اس بنا پر اس سورت کو ان کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، زبردست حکمتوں والے رب کی نازل کردہ کتاب ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن کو ہم نے حقانیت کے ساتھ اتارا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص رکھو۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ معبودان باطل کو پوجتے ہیں کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان معبودوں کو تو ہم نہیں پوجتے، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہماری سیڑھی ہے جو اللہ تک ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آنے کے لیے کسی سیڑھی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان کے اختلافی معاملات میں فیصلے کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کے دلائل دینے شروع کر دیے، اور توحید کے دلائل کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسانوں اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے پیدا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، رحم مادر کا اندھیرا ہوتا ہے، اور جھلی جو بچے پر لپٹی ہوتی اس کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے ساری حکمرانی، لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہ کے چلے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، شکر کو پسند کرتا ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نے لوٹ کر اللہ کے ہاں پیش ہو جانا ہے اور حاضر ہو جانا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، وہاں اللہ نے فرمایا هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون، میرے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، عقل والے ہی نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان والے تقوی والے ہوں گے ان کے لیے جنت کے اندر بڑی بہترین قسم کی جزائیں ہوں گی۔ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور صبر کرنے والے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو بے حساب جنت کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ وہ کس طریقے پر جہنم کے اندر رہیں گے اور جہنم کے عذاب ان پر مسلط ہوتا رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے ایسے نیک بندے بھی ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو اس بہترین قرآن کریم کی اتباع شروع کر دیتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ ہمیں بھی اس بہترین قرآن کی اتباع نصیب فرما دے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ جس کے سینے کو ہم کھول دیں تو وہ واضح نور کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، دین پر عمل کرنے کی ان میں ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے بہترین قرآن اتارا اور ایسا قرآن اتارا جس کی آیتیں بھی ملتی جلتی ہیں اور اس کی آیتوں کو بار بار پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے ایسے لوگ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی ہدایت کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں مختلف اسالیب میں ہم نے بیان کر دی ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ ایسا قرآن کریم ہے جو عربی کے اندر اتارا گیا، اس میں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں رکھا گیا ہے تاکہ یہ لوگ تقویٰ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم ہی ذرا سوچو کہ ایمان والے کی اور مشرک کی مثال کیسی عجیب و غریب ہے۔ ایمان والے کی مثال ایسی جیسا اس کا ایک مالک ہو اور وہ ایک آدمی کا غلام ہو، اور مشرک کی مثال ایسی جیسے بیسیوں اس کے آقا ہوں اور بیسیوں کا غلام ہو۔ بتاؤ جو بیسیوں افراد کا غلام ہوگا وہ اچھا ہوگا یا جو ایک انسان کا غلام ہے وہ اچھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جو موحد ہے، ایک اللہ کی ماننے والا ہے، لہذا وہ بہترین ہے۔ انک میت وانہم میتون، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ محمد علیہ السلام انتقال کر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا پیغام بھی دنیا سے چلا جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اگر مریں گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس آ کر کے فیصلہ لوگے اور تمہارا رب تمہیں فیصلہ سنا دے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے اور بہترین انجام ہمیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔